اب مرزا صاحب جو ہے وہ تیسری طرف یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ذلی بروزی طور پر محمد ہوں معاذ اللہ، اور تمام انبیاء کی جو ہے وہ معجون ہوں. کہ مرزا صاحب کا دور ایسا تھا کہ اس کے اندر ابھی ٹیکنالوجی متعارف نہیں ہوئی تھی. احادیث صحیحہ میں آیا ہے، تاریخ کو دیکھو. تو بھائی کون سی تاریخ دیکھو؟ تو اگر تو مرزا صاحب کی حیثیت وہ ایک کشتی نوح کی سی ہے کہ ایک ذی جزاک شعور اللہ. شخص جو ہے وہ مرزا صاحب کو مطلب کیوں فالو کرے گا، اس کو فائدہ کیا ہے؟ جی شیخ صاحب، فاروق بھائی، آپ کی یہ جو ساری گفتگو ہو رہی تھی کافی پرمغز گفتگو تھی، میں اسے سن رہا تھا. میرے ذہن میں دو تین چیزیں آ رہی تھیں جو اس سے بھی منسلک ہیں، اور ہم جو یہ روایات پڑھ رہے تھے نا اس سے بھی منسلک ہے، جو میں نے پہلے بات کی اس کے بھی اس کے ساتھ بھی لنک کرتی ہے. دیکھیے، مرزا صاحب اپنے متعلق یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیا نے اس کو نہیں مانا. احمدی ہوں ہمارے دوست ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب جو ہے نا، ان کی مثال کشتی نوح کی ہے. اس کشتی نوح ہوں میں سوار ہو جاؤ گے تو ڈوبنے سے بچ جاؤ گے. اوکے. ہوں اب مرزا صاحب جو ہے وہ تیسری طرف یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ذلی بروزی طور پر محمد ہوں معاذ اللہ، اور تمام انبیاء کی جو ہے وہ معجون ہوں، اور مختلف قسم کے آپ کے علم میں ہے کہ ان کے دعویٰ جات ہیں. اب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے دعووں کو آپ ایک طرف رکھیں، اور اس کے بعد یہ جو ہم نے روایات پڑھی 4 5 6 اور 7، اور پھر مرزا صاحب کے جو ماننے والے ہیں ہمارے احمدی دوست، ان کے کلیم کو سامنے رکھیں کہ مرزا صاحب کی حیثیت کشتی نوح کی ہے. تو کیا کوئی بھی ذی شعور بندہ مرزا صاحب کے دعویٰ جات کو دیکھ کے اور ان کے یہ حالات و واقعات پڑھ کے مرزا صاحب کے اوپر ایمان لے کے آئے گا؟ مطلب واٹ از دا پوائنٹ آف ڈفرینسیشن؟ مرزا صاحب اگر تو یہ کہتے ہیں کہ میں ذلی بروزی طور کے اوپر محمد ہوں اور وہ امام مہدی ہوں جس کے آنے کی بشارت ہے، تو یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے تھے اس کے متعلق پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ اس انسانی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب جو ہے وہ عرب میں آیا تھا 1400 سال پہلے. اور پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اگر تو دی 100 لکھتا ہے نا تو اس میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا. تو اگر تو مرزا صاحب کی حیثیت وہ ایک کشتی نوح کی سی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ سیرت المہدی کی روایت 4 5 6 7 میں مرزا صاحب کے حالات و واقعات اور معمولات زندگی کو دیکھتے ہیں، تو واٹ از دا پوائنٹ آف ڈفرینسیشن کہ ایک ذی جزاک شعور اللہ. شخص جو ہے وہ مرزا صاحب کو مطلب کیوں فالو کرے گا، اس کو فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک، تو وہی بات سکندر بھائی، جزاک اللہ. جو میں نے بات عرض کی کہ بتائیں انڈیویجولی مجھے فائدہ کیا ہے ماننے میں. یہ سو ہوائی باتیں ہیں معذرت کے ساتھ کہ مان لیں یہ ہو جائے گا. مجھے بتائیں، سولوشن بتا دیں پہلے ہی کہ آپ کے پاس ہے کیا. یہ تھوڑی ہے کہ بس چپ کر جو سولوشن ہے. بہرحال شیخ صاحب، ایک اور یار جاتے جاتے کامنٹ بڑا انٹرسٹنگ آ گیا اور میں اس کو بس شامل کرتا ہوں اور پھر ہم نکلتے ہیں، سوال چھوڑ جاتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ جو حالات و واقعات آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق مرزا صاحب کو سونے کے لیے ٹائم بہت کم ملتا تھا، رائٹ؟ اگر میں غلط ہوں تو ٹوک دیں مجھے. اور دوسری طرف جو کتابوں میں رویا روایات اور خواب بھرے پڑے ہیں وہ تو شیخ صاحب کو اس کے لیے تو کوئی 10 گھنٹے تو ڈیلی سونا چاہیے بندے کو. اتنے خواب، حقیقت سے زیادہ خوابوں کی دنیا کے واقعات ہیں. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سونے کو ٹائم بھی مرزا صاحب کو ٹھیک طریقے سے نہیں مل رہا. 100 ٹائم ان کو اٹھ کے یورینیشن کے لیے جانا پڑ رہا ہے. دین تہجد بھی پڑھتے تھے، فجر بھی پڑھتے تھے، اشراق چاشت کا بھی اہتمام تھا، باغ میں ٹہلنے بھی جاتے تھے اور رات کو موم بتیاں جلا کے لکھنے میں بھی مصروف رہتے تھے. تو خواب کس ٹائم دیکھتے تھے؟ ایسے میں حقیقی مواد ہمارے پاس زیادہ ہونا چاہیے تھا، کتابیں 50 پوری ہونی چاہیے تھیں اور خواب تھوڑے ہونے چاہیے تھے. یہاں خواب ہمیں زیادہ مل رہے ہیں، حقیقت میں لٹریچر شیخ صاحب اتنا نہیں ہے. احمدیت ہے ہی خوابوں کی، مطلب خوابوں کے اندر. لیکن شیخ صاحب ان کا سوال دیکھیں نا، سوال تو بنتا ہے نا نہیں، کہ سوال خواب آتے دیکھیں، کہاں سے تھے؟ دیکھیں بندہ جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتا ہے. اوکے ٹھیک ہے، پھر ہاں وہ والے خواب ہیں تو اوکے، نو پرابلم. بندہ جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتا ہے. اور لیکن اس کو ان کی ڈفرینشیٹ بنیاد کرنا ساری چاہیے. ان کی بنیاد ہوں ساری جو ہے خوابوں پہ ہے. مرزا صاحب، میں نے وہ زر چادریں جو کہا نا کہ انہوں نے جو کہا ہوا ہے وہ خوابوں کے اندر ہے وہ ساری چیز. تو مرزا صاحب نے ہر چیز کو خوابوں کی دنیا میں لیا ہوا ہے. اگر حقیقت کے اندر آپ رہیں تو یقین کریں کہ انسان خود سے سوچ کے کہتا ہے یار مجھے آگے سے وہ روک دے گا، ٹوک دے گا. لیکن مرزا صاحب صرف ایک لحاظ سے بڑے لکی تھے. وہ لکی اس حوالے سے تھے کہ مرزا صاحب کا دور ایسا تھا کہ اس کے اندر ابھی ٹیکنالوجی متعارف نہیں ہوئی تھی. یہ آج جو کچھ آپ لوگوں کو میسر ہے انہیں نہیں تھا.
آپ ایک بلنک آف آئی اینڈ ود دا ٹپ آف یور فنگر آپ ہر کتاب کو اپنے سامنے لے آتے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. کوئی اور جواب دے نہ دے، گوگل آپ کو فوراً جواب دے دیتا ہے. ایون آپ کے مسائل کو حل کر کے آپ کے سامنے، وہ صحیح حل ہو نہ ہو علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کے مسئلے کا حل ضرور آپ کو بتا دے گا، چاہے وہ غلط ہو. مرزا صاحب اس زمانے میں تھے جس زمانے میں اگر کوئی شخص حوالہ مطلب پرکھنا چاہتا، جانچنا چاہتا ہے، یہاں پہ جیسے بات ہو رہی جی اچھا جی حوالہ فوری جی فلاں فلاں کتاب، تو مرزا صاحب سے کوئی حوالہ مانگنے والا نہیں ہے. اگر حوالہ مانگنے والا ہے تو پہلے اسے اپنا آپ بتانا پڑتا تھا کہ جی میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں نے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے یہ ایسے. اچھا کہاں سے پڑھا ہے وہ نہیں جواب دے سکتا. اگر وہ یہ کہے کہ جی مجھے حوالہ چاہیے، مرزا صاحب بتا دیتے اچھا جا کے بیروت کی لائبریری سے جا کے لے لے. تو مرزا صاحب آپ کے پاس، میرے پاس تو جی میں نے تو جہاں پڑھا، میرے پاس تو جو کتاب ہے وہ سارا کچھ میرے تو سورسز ہیں. یہ جو ایڈوانٹیج تھا مرزا صاحب کو کہ ان سے کوئی مانگنے پوچھنے والا نہیں. اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرزا صاحب نے ہارڈلی 5 to 10% اپنی تمام 82-83 کتابوں کے اندر، اور جتنی بھی انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے اس میں ہارڈلی 5 to 10% ریفرنس کوٹ کیے ہوئے کہ جی اچھا فلاں کتاب میں یہ چیز ہے. ایون قرآن کی آیت، قرآن کے الفاظ لکھتے ہوئے اس کا نہیں دیتے تھے کہ میں کہاں سے دے رہا ہوں کہاں سے نہیں دے رہا. ایون آج مسرور خطبہ پڑھتے ہوئے مرزا غلام احمد کی کوٹیشن دیتے ہوئے نہیں بتاتا کہ میں اس کی کون سی کتاب سے بتا رہا ہوں. یہ ان کو جو وراثت میں چیزیں ملی ہوئی ہیں نا، مرزا صاحب کا عام کام ہے. دیکھو احادیث صحیحہ میں آیا ہے، تاریخ کو دیکھو. اور بھائی کون سی تاریخ دیکھوں، کون سی صحیح حدیث کی بات کر رہے ہو، کوئی تو بتاؤ. لو وہ ان کی ساری جو گفتگو اور تحریرات ہیں ان کی اس سے بھری پڑی ہوئی ہیں. تاریخ کو دیکھو، فلاں چیز ہے ایسے، احادیث صحیحہ میں آیا ہے، تاریخ میں آیا، روایت میں آیا. وہ کس میں آیا بھائی، وہ نہیں دیتے. سو یہ جو ایڈوانٹیج اس معاملے سے لطیف ہے.